ایک دکاندار نے بتایا ابھی ایک ہول سیلر کہہ گیا ہے کہ گھی اور آئل لے کر رکھ لو، یعنی اسٹاک کر لو، قیمتیں بڑھنے والی ہیں۔ دکاندار کہنے لگا مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ دکان میں گھی نہیں ہے، گھر کے لیے بھی کچھ دیر پہلے آدھا کلو کا پیکٹ دوسری دکان سے منگوایا ہے۔ اس مہنگائی میں ہم چھوٹے دکاندار تو سامان بھی پورا نہیں کر سکتے۔ ذخیرہ کرنے والے شاید اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یوں غریبوں کے لیے مشکلات کھڑی کر کے وہ اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل سیاہ بنا رہے ہیں۔ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بادشاہوں کے خزانے تا ختم ہو گئے، آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، ان کی نسلوں میں باقی نہیں رہا۔ اس غلط فہمی سے نکل آئے کہ آپ اپنی نسلوں کو کھلائیں گے یا آپ غریب کے منہ سے نوالا چھین لیں گے، کیونکہ وہ پاک ذات، وہ اللہ ہی انسان کے رزق کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بہترین ذخیرہ اندرونی کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس اضافی رقم موجود ہے، اگر آپ کی آمدنی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے تو آپ یہ گھی وغیرہ لے کر رکھ لیں اور قیمتوں میں اضافے کے بعد یہی سامان مستحق کو قیمت خرید پر فروخت کر دیجیے۔ یہ بہترین ذخیرہ اندرونی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس منافع کا حساب کتاب دنیا کا کوئی ریاضی دان یا کیلکولیٹر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس سے زیادہ نفع چاہتے ہیں تو ان دونوں میں آٹا یا دوسری اشیاء خرید کر دوسرے لوگوں کو کم قیمت پر دیں۔ یہ نقصان معلوم ہوتا ہے لیکن در حقیقت یہ نفع بخش کاروبار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تجارت ہے، یہ آج کے دور کی بہترین انویسٹمنٹ۔ اس طرح آپ کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کا مستقبل یقیناً روشن ہوگا، اور اس قدر ہوگا کہ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے مگر یہ روشنی آپ کی قبر میں بھی اپنی جگہ بنا کر پہنچ جائیں گی، جہاں دنیا میں آپ کی نسلیں آباد رہیں گی، ان پر خیر اور بھلائی کے بادل منڈلاتے رہیں گے، اور وہاں آپ کی قبر پر خدائے وعد کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ آپ اور آپ کی نسلیں دونوں کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ خیر صرف آسانیاں تقسیم کرنے میں ہے۔